بیعت رضوان اور صلح حدیبیہ کا پس منظر آپ ارشاد فرمائیے، اسباب، کچھ اقدامات، یہ کس سال ہوا، حدیبیہ کا محل وقوع کیا ہے، آج کیا وہ پہچانا جاتا ہے کہ یہ وہ جگہ تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ آج کا جو موضوع ہے وہ آپ کی سیرت پاک کو اگر ہم دیکھیں ایک تسلسل کے ساتھ تو اس کا ایک بہت بڑا سنگ میل ہے کہ ریاست مدینہ کے قیام کے بعد جتنے اقدامات آپ نے فرمائے ان کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اسلام کے فروغ کو جتنا جلدی ممکن بنایا سکے خطہ عرب کے اندر اسلام کا فروغ کر دیا جائے اور خطہ عرب کا کوئی حصہ ایسا نہ ہو جہاں اسلام کی روشنی پہنچ نہ چکی ہو۔ جی، یعنی بنیادی مقصد جو تھا رسالت کا وہ یہی تھا کہ توحید اور رسالت اور اللہ کی طرف سے انسانیت کی فلاح کے لیے جو آنے والا قانون نظام ہے وہ نظام ہر شخص تک پہنچ جائے۔ اچھا، اب جب تشریف لے گیا مدینہ طیبہ تو پہلا جو قانونی اقدام آپ نے کیا وہ میثاق مدینہ تھا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ وسلم کی زندگی میں جتنے معاہدات ہوئے اگر ہم ان معاہدات کو دیکھیں تو ان میں 2-3 فیچرز بہت نمایاں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ان کے اندر ایک منطقی تسلسل ہے، واہ واہ، یعنی کوئی ایسا معاہدہ نہیں ہے جو پچھلے اور آنے والے معاہدے سے ڈسکنیکٹڈ ہو۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات بڑی امپورٹنٹ یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ جتنے آپ نے معاہدے کیے ان کی خلاف ورزی دوسرے فریق نے کی، آپ نے نہیں کی۔ اور تیسری امپورٹنٹ بات یہ، اور یہ دنیا کے کسی بڑے ویژنری پولیٹیشین، کانسٹیٹیوشنلسٹ اور جو ایگریمنٹ ایکسپرٹ ہے اس کے اندر نہیں ملے گی، وہ یہ ہے اگر آپ نے معاہدے ڈیزائن اس طرح کیے، آپ نے معاہدے طے اس طرح کیے، اگر دوسرا فریق خلاف ورزی نہ بھی کرتا فتح آپ ہی کی ہوتی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ بس یہ ہے کہ ٹائم اسکیجول تھوڑا آگے پیچھے ہوتا لیکن اس غالب آپ نے ہی آنا تھا۔ یہ وہ ویژن ہے۔ آپ نے کس لا کالج سے پڑھا، واہ واہ، کس کانسٹیٹیوشنل یونیورسٹی سے پڑھا، آج آپ کتنا کچھ ہم کر رہے ہیں، لیکن یہ خدا داد بصیرت تھی، یہ آپ کا پیغمبرانہ ویژن تھا کہ آپ نے اتنی جامعیت کے ساتھ ان معاہدوں کو طے کیا۔ وہ تو حضور دبستان علم لدنی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ آپ کا تو منصب ہے، آپ انسانیت کو وہ سکھاتا ہے جو انسانیت کو نہیں پتہ، ان میں یہ بھی شامل ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب یہ جو میثاق، یہ جو ہے صلح حدیبیہ، اس سے ہمیں میثاق مدینہ کے تسلسل میں دیکھنا ہے۔ جی، جب میثاق مدینہ ہو گیا اس کے جتنے فریق تھے ان میں ایک اہم امپورٹنٹ فریق یہود مدینہ تھے۔ جی ہاں، اور اتنا امپورٹنٹ فریق تھا ڈاکٹر صاحب 63 جو دفعات ہیں ان میں سے 24 دفعات ان کے لیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ 40% آف دا کانسٹیٹیوشن آف مدینہ واز ڈیڈیکیٹڈ فار دیم۔ بالکل۔ یہ انفارچونیٹ ہے کہ اس کی سب سے زیادہ مخالفت انہوں نے کی۔ 2 ہجری میں بنو قینقاع نے انتہائی ایک امورل ایکٹ کیا۔ جی ہاں، اس کے بعد آگے آپ دیکھیں 4 ہجری کے اندر بنو نذیر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کی کوشش 3 کی۔ قبائل تھے معروف، 3 قبائل یہود کے۔ دوسرا جو بنو نذیر ہے جی، اس نے 4 ہجری میں آپ کی جان لینے کی کوشش کی۔ ایسا ہی ہے۔ اور چوتھے میں آگے 5 ہجری میں آپ دیکھیں کہ بنو قریظہ نے غزوہ احزاب کے اندر بڑا اہم کردار ادا کیا۔ بالکل۔ اچھا، اب یہ ضروری تھا کہ ان کی سازشوں کا مستقل خاتمہ کرنے کے لیے جو بقیہ ارد گرد کے فریق ہیں ان کو کور کیا جائے۔ ان میں 2 بڑے فریق تھے، ایک جو ارد گرد کے قبائل تھے بدوی اور دوسرا قریش مکہ۔ قریش۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں کہ ذیقعد 5 ہجری میں غزوہ احزاب ہوا، جی، اور ذیقعد 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوا۔ ایک سال بعد۔ اس کے درمیان 14 مہمات ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے 14 لشکر بھیجے، 14 سریے ہوئے نواحِ مدینہ کے اندر جو لوگ تھے ان کے فتنوں سے نپٹنے کے لیے۔ ظاہر ہے وہاں بھی ارد گرد بھی بے چینی پھیلا دی بے چینی گئی بھی تھی اور یہ سارے فیکٹرز تھے۔ اچھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روکنے کے لیے کیا کیا کہ اب قریش کی طرف ہی توجہ کی جائے اور ایسے اقدامات کیے جائیں کہ اس طرف سے جو ہمیں ایک بڑا خطرہ ہے اس کے راستے میں رکاوٹ کھڑی ہو۔ ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں کہ آپ نے اس کے لیے جو اقدام کیا وہ کلیتاً مذہبی اقدام تھا، اس کے اندر کوئی جنگ کا نشان نہیں تھا، کوئی جنگ کا ایسا ہمیں اثر نظر نہیں آتا۔ تو قرآن کریم بھی فرماتا ہے خواب جو دیکھا، خواب دیکھا، بالکل۔ لیکن اس خالصتاً ہر لحاظ سے مذہبی اقدام کو بھی قرآن مجید نے فتح مبین کہا۔ ہاں، یعنی آپ وسلم کی حکمت دیکھیں ہم، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر غزوہ دینی سٹیپ ہے اور ہر دینی سٹیپ غزواتی فتوحات رکھتا ہے۔ کیا بات ہے، غزواتی فتوحات رکھتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب اس کی دینی اور بالکل ایک جس کو آپ کہہ سکتے ہیں مذہبی اور دینی اور حرم مکہ کی طرف جانے کے سفر کی اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ آپ نے ارد گرد کے سارے قبائل کو بھی دعوت دی۔ جی ہاں، حالانکہ آپ کی جتنی جنگی مہمات ہوتی تھیں ان کو تو آپ بڑی پوشیدگی سے کرتے تھے نا، پتہ بھی نہیں چلتا بالکل۔ تھا۔ ایسا بھی ہوا صحابہ کرام تک کو نہیں پتا تھا جا کدھر رہے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ آپ نے سب قبائل کو بھی دعوت دی، انہوں نے دعوت کیسے قبول کی؟ انہوں نے کہا ہم کیوں جائیں مرنے کے لیے، قریش جنگ کے ماہر ہیں اور رسول اللہ کے ساتھ وہ لوگ ہیں جنہیں اونٹ بھون کے کھانے کے علاوہ کچھ پتہ نہیں۔ یہی منافقین کے اور دائیں بائیں لوگوں کے یہ پروپیگنڈے تھے۔ اور جب آپ نے سفر کا آغاز کیا، آپ نے آغاز کسی جنگی ترانے سے نہیں کیا، لبیک اللہم لبیک سے کیا اور ایک میسج دیا اہل مکہ کو، اور اس کے ساتھ جو قربانی کے اونٹ تھے
ان کو آگے بھیج دیا. ترانہ توحید سے آغاز کیا. جی ترانہ توحید سے آغاز. ترانہ توحید سے آغاز کیا, ترانہ حرم کعبہ سے آغاز کیا, تاکہ ان کو ایک امن کا میسج جائے. اور آگے انہوں نے اس کو جس طرح رسپونڈ کیا, اس پہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا, اس پہ میرا آگے بات. جی بالکل بالکل.